رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للناس النجاشي القوم يوم الذي مات فيه وخرج بهم الى مصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات متفق عليه۔ انہی سے روایت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی جس پر انہوں نے وفات پائی، جس دن انہوں نے وفات پائی، اور حضور صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے، ان کے لیے صفیں بنائیں اور 4 تکبیریں کہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ نجاشی بادشاہ کا لقب تھا اور ان کا نام اصحمہ تھا۔ یہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ مہاجر صحابہ کرام کی انہوں نے خدمت کی حبشہ کے اندر۔ ان کا انتقال 9 ہجری میں ہوا، اور اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ تیرے میرے سونے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ عطا فرمائی ہے جو دور بھی دیکھ سکتی ہے، جو نزدیک بھی دیکھ سکتی ہے۔ ایک بات، مدینہ منورہ سے حبشہ کا 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نکاح نبوت دیکھ رہی تھی، اس وقت حبشی فوت ہو گئے ہیں، اور ان کا جنازہ حضور نے پڑھایا غائبانہ۔ مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں ہے، میت مسجد میں ہو یا نہ ہو، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز مسجد میں نہیں پڑھائی، بلکہ آپ عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس حدیث پاک کی بنا پر بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، لیکن ان کی یہ دلیل درست نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پڑھی ہے، اس کے بعد کسی اور صحابی نے نہیں پڑھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو صحابہ کرام غزووں میں یا مکہ مکرمہ وغیرہ میں تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز غائبانہ نہیں پڑھی۔ جو صحابہ کرام غزووں پر گئے ہوئے تھے، جنگوں پر گئے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا حضور کا وصال ہو گیا، انہوں نے تو حضور کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 مرتبہ آپ کو شہادت کی خبریں دی گئیں، فلانا آپ کا صحابی شہید ہو گیا، فلانا آپ کا صحابی شہید ہو گیا، حضور نے اس کی تو نہیں نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جب صحابہ کی شہادت کی یا وفات کی خبریں آتی تو آپ نہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ جن روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ نے معاویہ ابن معاویہ مزنی اور زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب پر یہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے، نماز غائبانہ پڑھی ہے، ان کی اسنادوں میں محدثین کا کلام ہے، کیونکہ ان کی اسنادوں میں علاء بن زید، باقیہ ابن ولید وغیرہ ہم راوی ہیں جو بالاتفاق ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے نجاشی کی جو نماز جنازہ ادا کی، وہ کیسے ادا ہوئی؟ جبریل امین نے اس کے میت لا کے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے اس کی میت لا کے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی میت کو دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ غیب کو بھی دیکھتی ہے وہ نگاہ نبوت، حاضر کو بھی وہ دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو نہیں پتہ چلا، لیکن حضور دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پاکستان میں قتل کی سزا کیا ہے جی؟ 302۔ فراڈ کی سزا کیا ہے جی؟ فراڈیے کو 420۔ ٹھیک ہے جی۔
یعنی اس کی سزا یہ مینشن کر دیتی ہے، دفعات مینشن کر دیتی ہیں کہ اس بندے کو سزا کس وجہ سے ہوئی۔ آنکھ والا، علم والا وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ جو اس ٹائم اس کو سزا 302 کی دفعہ جو لگی ہے یہ اس وجہ سے لگی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، ہاں جی 420 کی اس کے اوپر دفعہ اس لیے لگی ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو قبر والے ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے، کس دفعہ کے تحت ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ نگاہ، حضور نے فرمایا ایک چگلی کرتا تھا، ایک حسد کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ ایک غیبت اور حسد کے اندر مبتلا تھا، لوگوں کی غیبت کرنا، حسد کرنا، اس لیے پھنسا پڑا ہے عذاب کے اندر۔ ایک پیشاب کے قطروں سے پیشاب کرتا تھا، اس کے کپڑوں پہ پیشاب کے قطرے آتے تھے، یہ بچتے ہی نہیں تھے۔ نگاہ نبوت قبر کے نیچے بھی دیکھ رہی ہے، آسمان کے اوپر بھی دیکھ رہی ہے۔ حضور کی نگاہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ایسے آسمان کی طرف سر انور اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا صرف چھوٹا سا حصہ آپ کو خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کبھی بھی زندگی میں اس طرح آپ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اوپر بھی دیکھیں اور آگے بھی چلنا شروع کر دیں۔ ہم نے دیکھا ہے آپ اوپر بھی دیکھ رہے تھے اور 3 قدم آپ آگے بھی چلیں، اور پھر آپ نے ایسے ہاتھ بھی بٹھایا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے نگاہ اوپر اٹھائی تو جنت کے پھل مجھے نظر آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر جنت کے پھلوں میں سے ایک انگور کا گچھا مجھے بڑا پسند آیا۔ میں نے کہا یار میں ہاتھ بڑھا کے اس کو توڑ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا ہے توڑنے کے لیے، لیکن پھر مجھے یہ بات خیال آ گئی اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہی رہنا چاہیے، کل قیامت والے دن میرے امتیوں کو تو مل ہی جائے گا۔ یعنی جو اللہ نے حضور کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں نا، ان کا ہاتھ ہے، ان کا جسم انور ہے، ان کی نگاہ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ، یہ حضور کی خصوصیت ہے، پھر کائنات میں کسی دوسرے کو وہ چیزیں نہیں عطا کی گئی، یہ حضور کی خاصیت ہے۔ تو اب خاصیت کے اوپر اگر کوئی شراکت داری کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا مینٹل کون ہو سکتا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ حضور نے 11 نکاح ایک دفعہ میں کیے، ازواج رہی ہیں آپ کے نکاح میں، تم کر لو، کر کے دکھاؤ۔ حضور 4 سے زیادہ اسلام آپ کو کرنے نہیں دے گا، اور اگر آپ زبردستی کریں گے پھر آپ مسلمان رہ نہیں سکتے۔ جو حضور کی خصوصیات ہیں وہ میرے نبی کی، میرا نبی ہے، اس جیسا کوئی نہیں جی، تو اس سے بڑا مینٹل ہے ہی کوئی نہیں جو حضور کے ساتھ کسی اپنے آپ کو موازنہ کرے۔ جی حضور تو ہم جیسے تھے، ذات دی کوٹ کرلی چھتیرن جو پہ تیری اوقات کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ گلی کا جھاڑو دینے والا کہ میں بھی جناب ملک دا صدر ہاں، واہ بھائی واہ، تو کتھے صدر کتھے؟ حضور یہ نہیں ہو سکتا، میرا نبی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔